الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. لائق صدر احترام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، ہم نوا، ہم عمر، ہم نشیں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا عافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیوانہ ہو گیا ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں، دیوانہ کر دیا ہے. دیوانہ ہو گیا ہوں، دیوانہ کر دیا ہے. دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں. آج ہم اور آپ عرس مخدوم پاک کے سلسلے میں یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، آنا قبول فرمائے. یاد رکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل امین آئے. کہا اے جبریل، ہر مرتبہ تم پیغام لے کر آتے ہو میرے پاس، آج میں تمہیں بھیج رہا ہوں. تڑپ کے کہو نا. آج جبریل کے لیے سسٹم الٹی ہوئی ہے. ہر مرتبہ پیغام لے کر کے زمین پر آتے تھے، آج رسول اللہ نے واپس بھیجا کہ جا کر خدا سے پوچھ آؤ کہ اس روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی. جبریل امین پرواز کرتے ہوئے گئے اور واپس آئے. کہا اے جبریل، میری بات ماننے پر کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کچھ فائدہ بھی ملا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے رکنے کی ایک جگہ تھی جہاں پہ میں رک جاتا تھا، لیکن جب سے آپ کا قاصد بن کے پرواز شروع کی ہے، جب سے آپ کا قاصد بن کے پرواز شروع کی ہے، اللہ نے مجھے اور بلندیاں عطا فرمائی. پتہ چلا جسے حبیب بھیج دیں اس کے وارے نیارے ہوتے ہیں، اس کو بلندیاں اور نصیب ہوتی ہیں. مکے مدینے سے بہت سارے لوگ آئے، لیکن جو بلندی میرے خواجہ کو نصیب ہوئی ہے، ایران سے بہت سارے آئے، بڑے صوبے آئے، بڑے سلطان آئے، لیکن جو بلندی میرے مخدوم کو نصیب ہوئی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی. اس لیے کہ لوگوں کا آنا اور ہوتا ہے، محمد کا بھیجنا اور ہوتا ہے. جب لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں، اور جسے میرے اور تمہارے آقا محمد بھیج دے اسے زمانے کا امام بنا کر بھیجتے ہیں. تڑپ کے کہہ دو نا اب تو. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. لوگوں کا آنا اور ہوتا ہے. آنے کے لیے تو وہاں سے سلمان بھی انڈیا آیا تھا، آنے کے لیے مکہ مدینے سے بہت سارے آئے. لوگوں کا آنا اور ہے اور محمد کا بھیجنا اور ہے. جسے محمد بھیج دے وہ یا تو خواجہ غریب نواز بنتا ہے یا پھر مخدوم پاک بنتا ہے. اور سوال تو کھڑا رہا نا بھی،
سوال تو بھی کھڑا رہا کہ حضور نے بھیجا تھا کہ جبریل پوچھ کے آؤ کہ اس روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے. تو جبریل جواب لے کر بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور اس نے یہ حکم فرمایا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے کہ اس روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. بولو تو سب سے اچھی جگہ، سب سے اچھی جگہ. آپ کتنی دیر سے بیٹھے ہیں؟ لوگ کب سے اونچے نیچے ہو رہے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ چوراہے میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا ہے. انہیں معلوم نہیں کہ یہ چوک میں بیٹھنے سے یہاں بیٹھنا زیادہ اچھا ہے. انہیں معلوم نہیں کہ روڈ پر بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنا بہت زیادہ اچھا ہے. ہم لوگ روڈ پر بیٹھنے کی تمنا لے کر بیٹھے ہیں. بازار جاؤ، منع نہیں کرتا میں، لیکن ضرورت کے مطابق. ہاں بری جگہ پہ آپ زیادہ دیر رکتے ہو؟ نہیں رکتے نا، عادت ختم ہوئی فوراً نکلو، چلو ختم. لیکن باغ میں جاؤ تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہو. کہیں پر چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، کہیں پر گلاب کی خوشبو ہے، کہیں پر کیوڑا کی ہے، کہیں پر موگرا کی ہے، کہیں پر ٹھنڈی نسیمیں جا چلتی ہے تو جان کو راحت نصیب ہوتی ہے. تو ہم لوگ تمنا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ روڈ پہ جا کے بیٹھیں گے، لیکن بیٹھنا آقا یہاں مبارک ہے. یاد رکھو میرے اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابیوں سے کہا اے میرے صحابہ سنو، کان کھول کے سنو، جب تم جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ پھل کھا لیا کرو. تو صحابہ نے سنا کہ یار سرکار جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، سرکار جو کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں، ہمارا نبی جو کہے وہ سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے. تو کہا جب باغ میں جایا کرو، جنت کے باغ میں جایا کرو تو پھل کھا لیا کرو. جنت کے باغ میں جایا کرو تو کیا کرو؟ پھل کھا لیا کرو. تو صحابہ چپ چاپ گردن جھکا کے بیٹھ گئے کہ یہاں جنت کے باغ کیسے اور پھل کیسے؟ کہاں جائیں کہ ہمیں جنت کے سیب بھی ملے، امرود بھی ملے، انار بھی ملے، رمان بھی ملے اور جنت کے پھل بھی ملے. یہ کون سے ایسے باغ جنت کے ہمیں ملیں گے جہاں جا کر کے ہم جو ہے جنت کے پھل کھا سکیں؟ ہمیں زیتون بھی ملے، انار بھی ملے، رمان بھی ملے، ہمیں جو ہے وہ جنت کی نعمتیں بھی ملے. سرکار تو کہتے ہیں کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھل کھا لیا کرو. جنت کے باغ میں جاؤ تو کیا کرو؟ پھل کھا لیا کرو. یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مسجدیں. یعنی اتنی دیر سے آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہو، جنت کے باغ میں بیٹھے ہو. کہا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ کہا یہ مسجدیں جو ہے وہ جنت کے باغ ہیں، اور اس میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، یہی جنتی پھل ہے جو تم دنیا میں بیٹھ کے کھا لیا کرتے ہو. سارے مخدوم تیری عظمت پر لاکھوں جانے قربان کہ جیتے جی جنت کے باغ میں بھی بلایا اور جنت کے پھل بھی کھلوا دیے. جنت کے باغ میں بھی بلایا اور جنت کے پھل بھی کھلوا دیے ہیں، اور اپنے در پر بلا لیں. میرے مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سوالی، اگر کوئی حاجت والا میرے در پر، میرے دروازے پر آ جائے، میرے دروازے پر آ جائے تو میں یہ ضمانت لے کے جاتا ہوں کہ میری چوکھٹ سے کبھی خالی نہیں جائے گا. جاؤ جا کے مانگو بیٹا، جاؤ جا کے مانگو گاڑی، جاؤ جا کے مانگو بنگلہ، جاؤ جا کے مانگو عزت، جاؤ جا کے مانگو پیسہ، جاؤ جا کے مانگو دولت، جاؤ جا کے مانگو عزت شرف، جو چاہیے مانگو. میرا مخدوم کہتا ہے اگر میری چوکھٹ پر آیا ہے، میری چوکھٹ پر آیا ہے خالی نہیں جانے دوں گا، خالی نہیں جانے دوں گا. اور یقیناً ہم غریبوں کی اگر وہاں تک پہنچ نہیں، ہم تو عرس کے لیے آئے نا، ہم تو عرس کے لیے جمع ہوئے ہیں. اب عرس میں وہاں رہیں چاہے یہاں رہیں، عرس ہوتا ہے.
نام تو سب کے لکھے جائیں گے نا، چہرے سب کے لکھے جائیں گے، وہ تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اسی لیے تو ان کا نام جہانگیر ہے، اسی لیے تو ان کا نام مخدوم اشرف جہانگیر ہے، جو سارے جہان کی خبر رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جو کچوچا میں چوکھٹ پر بیٹھے ہیں صرف انہی کی خبر رکھتے ہیں، ان کا نام ہمیں یہ بتاتا ہے بھاؤ نگر والوں تمہاری بھی خبر رکھتے ہیں اور تمہارے دل کی بھی خبر رکھتے ہیں، تمہاری بھی خبر رکھتے ہیں اور تمہارے دل کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ آج ہم جب عرس منائیں نا تو کہتے دیکھو یہ سنی، یہ دیکھو سنی، یہ سنی ہر سال عرس مناتا ہے، نہ اس کو شرم ہے نہ حیا ہے، برسوں ہو گئے زمین کے نیچے دفن کیے ہوئے، برسوں ہو گئے زمین کے نیچے دفن کیے ہوئے، آج بھی یہ عرس مناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عرس مناتا ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہ منائیں، کیوں نہ منائیں، ہم ضرور منائیں گے۔ وہ تیرا کوئی ہوگا جو زمین میں جا کر کے گل گیا ہو، سڑ گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، مٹی میں مل گیا ہو، ہمارا تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں، ہمارا تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور سرکار تو سرکار، بلکہ جو ان کا عاشق ہوتا ہے، جو ان کا محبوب ہوتا ہے، جو ان کا چاہنے والا ہوتا ہے، جس کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ سنی عرس مناتا ہے، کیا کرتا ہے؟ عرس مناتا ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں منائیں گے؟ اللہ نے ان کے نام کو زندہ و جاوید کر دیا ہے، اللہ نے ان کے نام کو زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ یہ تارک السلطنت ہے، یاد رکھو، لوگوں سے چھوٹی سی حویلی نہیں چھوڑی جاتی، لوگوں سے چھوٹی سی حویلی نہیں چھوڑی جاتی، اور لینے کے لیے سگا بھائی کھڑا ہو تو بھی نہیں چھوڑی جاتی، ایک ہی باپ کی اولاد ہو تو بھی چھوڑی نہیں جاتی، میرا حق دے، نکال میرا حق دے۔ لوگوں سے چھوٹا سا مکان نہیں چھوڑا جاتا، چھوڑا جاتا ہے کہنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب چھوڑنے کی باری آتی ہے ابا کی ملکت میں میرا بھی حق ہے، تو مکان کیسے کھا جائے گا، دکان کیسے کھا جائے گا، دینا پڑے گا تجھے، تو چاہے پھانسے پہ لٹک جا لیکن مجھے میرا حق دے۔ لوگوں سے چھوٹی سی حویلی نہیں چھوڑی جاتی۔ وارے مخدوم پاک، وارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، وہ سمنا کی پوری سلطنت، نور بخشی خاندان کی پوری سلطنت، ایران کی سلطنت، جس کی سرحدیں کبھی جو ہے رسیا سے ملتی تھی، جس کی سرحدیں کبھی یورپ سے ملتی تھی، جس کی سرحدیں کبھی ہمارے یہ ہندوستان سے ملتی تھی، یہ ایران کی سمنا کی سلطنت اگر کسی نے ایک ٹھوکر میں اڑا کر کے چھوڑی ہے تو اس کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ ہماری ہسٹری میں دو ہی ایسے جگر والے ہوئے ہیں، ہماری ہسٹری میں ایسے دو ہی جگر والے ہوئے ہیں، ایک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور ایک حضرت ابراہیم ابن ادہم۔ یہ دو ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سلطنت کو لات لگا کر کے کہا ہے کہ دنیا کی سلطنت نہیں چاہیے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس ملک پر مسلمانوں نے 1000 سال تک راج کیا، سارے بادشاہوں کے نام یاد ہے؟ اگر ہمارا اتہاس آپ کو مغل خاندان نہ پڑھائے تو آپ مغل خاندان کو بھی نہیں یاد رکھ سکتے، وہ تو ہسٹری میں آپ نے پڑھ لیا ہے، اتہاس میں مغل خاندان کا چرچا پڑھ لیا، اس لیے آپ کو یاد ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے نہیں معلوم، کتنی سلطنت کر کے گئے نہیں معلوم، کس کے بیٹے تھے نہیں معلوم، ماں کون تھی نہیں معلوم، خاندان کیا تھا نہیں معلوم، سیدوں نے کب حکومت کی نہیں معلوم، غلاموں نے کب حکومت کی نہیں معلوم۔ ارے واہ، اتنے بڑے ملک پر حکومت کر کے گئے اور جس قوم کے بندے تھے اس قوم کو نہیں معلوم۔ یہ تو ہسٹری والوں کا بھلا کرو کہ آپ کو مغلیہ خاندان پڑھاتے ہو نا، وہ بھی آپ کو یاد رہنے والا نہیں تھا۔ ہاں، اسی سلطنت اور تخت و تاج کے لیے لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں تاکہ نام باقی رہے، تاکہ نام باقی رہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے 1000 برس کی ہسٹری میں مسلمانوں کو، دوسروں کو تو چھوڑو، مسلمانوں کو بھی ان کے نام معلوم نہیں۔ آج 700 سال سے بھی زیادہ میرے مخدوم پاک کو ہو گئے، طلب کے کہو نا،
لیکن بچہ بچہ، ہندوستان کا بچہ بچہ مخدوم پاک کو بھی جانتا ہے، مخدوم پاک کے بابا کو بھی جانتا ہے، اور ان کی اماں کا نام بھی جانتا ہے، ان کے خاندان کا نام بھی جانتا ہے۔ لوگوں کے بادشاہوں کے نام و نشان مٹ گئے، ان کی قبریں مٹ گئی، ان کے مقبرے مٹ گئے، کوئی 10 روپے کا پھول چڑھانے کو تیار نہیں۔ جا جا کر مخدوم اشرف کا وہ مزار پاک دیکھ لے، اوپر سے لے کے نیچے تک پھولوں سے لدا پڑا ہے، چاروں طرف انسانوں کی دھوم لگی ہوئی ہے، سب کی جولی پھیلی ہوئی ہے، اور جو بھی خالی جولی لے کے جاتا ہے بھر کر کے واپس آتا ہے۔ ہاں، یہ بادشاہ جو حکومت کر کے گئے، کوئی ان کی قبر پر چراغ جلانے والا نہیں، کوئی ان کی قبر پر چراغ جلانے والا نہیں، اور کہاں یہ روحانی سلطنت کا بادشاہ۔ خود مخدوم پاک کے سگے بھائی کی بات کروں، 2 بھائی تھے، اللہ نے 2 دیے تھے، 2 بھائی تھے، مخدوم پاک اشرف اور عارف، اشرف اور عارف۔ ابراہیم ابو السلاطین، حضرت ابراہیم مخدوم پاک کے والد محترم، بڑی سلطنت، بڑی حکومت، بڑی دولت، بچیاں ہیں گھر میں، لیکن وارث نہیں۔ سلطنت سمنا کا وارث تو چاہیے نا، سلطنت سمنا کا وارث چاہیے۔ اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، 8 سال بیت گئے۔ مخدوم پاک کی والدہ محترمہ بی بی خدیجہ، یہ بھی ولی اللہ کی بیٹی، یہ ترکوں کے پیر کی بیٹی ہے، یہ ترکوں کے پیر کی بیٹی ہے، اور اصلی حسینی سید ہیں، ملاوٹ والے نہیں، بالکل پیور۔ مخدوم پاک کا خاندان بالکل پیور، اصلی حسینی سید۔ بیٹیاں ہیں گھر میں، لیکن بیٹا نہیں، رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بیٹا دے دے، وارث دے دے، اتنی بڑی سلطنت ہے، کون چلائے گا؟ ایک روایت کہتی ہے کہ رسول پاک نے خواب میں آ کے بشارت دی کہ تیرے گھر پر اشرف پیدا ہوگا، اور دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ دونوں میاں بیوی حضرت ابراہیم اور ابو السلاطین حضرت ابراہیم اور مخدوم پاک کی اماں محترمہ جو ہے بی بی خدیجہ، یاد کروانا تو آپ کو نام یاد ہو جائے، بی بی خدیجہ، یہ ساری رات رو کر کے اللہ سے دعا مانگتی تھی، ساری رات رو کر اللہ سے، اللہ جو ہے وہ بیٹا دے دے۔ اماں صاحبہ زیادہ مانگتی تھی، ایک رات ساری رات مصلی پر بیٹھ کے دعا مانگی، اور مصلی ہی پر سو گئی دعا مانگتے مانگتے۔ فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے، اچانک سے ایک مجذوب جن کا نام تھا ابراہیم، وہ بادشاہ کے محل میں ظاہر ہو گئے، ان کے خاص اسپیشل روم کے پاس۔ تو چونکہ ابو السلاطین حضرت ابراہیم جو ہے مخدوم اشرف کے والد صاحب جو ہے حضور پاک مخدوم پاک کے والد، انہوں نے دیکھا کہ ہاں محل میں چاروں طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ لگے ہوئے ہیں، یہاں پرندوں کو آنے کی اجازت نہیں۔ یہ بابا کہاں سے آئے؟ بابا کہاں سے آئے؟ آ کر کہتے ہیں، اے ابراہیم، کیا تو چاہتا ہے کہ نور بخشی خاندان کا چشم و چراغ مل جائے؟ کہا ہاں بابا، اتنے دنوں سے یہی تو مانگ رہا ہوں، یہی تو مانگ رہا ہوں کہ اللہ دے دے، کہیں سے مل جائے مجھے۔ کہا اگر تو چاہتا ہے کہ نور بخشی خاندان کا چشم و چراغ تجھے مل جائے، تو چاہتا ہے کہ اولاد نرینہ تجھے مل جائے، تو چاہتا ہے کہ چاند جیسا بیٹا مل جائے، تو چاہتا ہے کہ تیرے تخت و تاج کا وارث تجھے مل جائے، میں دعا کروں گا، لیکن مفت میں نہیں کروں گا، دعا کروں گا مگر مفت میں نہیں کروں گا۔ کہا 1000 اشرفیاں دے۔ کتنی؟ 1000 اشرفیاں دے۔ اب وہ تھے مجذوب اللہ والے، تو ان کی پکڑ اور ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہوتی ہے، لیکن پھر تم کو پرکھنا بھی آنا چاہیے ہو، ہر پیلا سونا نہیں ہوتا، ہر پیلا سونا نہیں ہوتا، پھر پرکھ بھی آنی چاہیے کہ ہر مجذوب جو ہے وہ اللہ تک پہنچا ہوا ضروری نہیں۔ ہمارے یہاں کام کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر دانے دکھوانے جاتے ہیں، کبھی کدھر جاتے ہیں، کبھی کدھر جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی کہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان مجذوبوں سے محبت رکھو، لیکن آنکھ میں اتنی پرکھ بھی رکھو کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے، اوریجنل ہے کہ ڈالڈا ہے۔ یہ پرکھ تو رکھنی پڑے گی نا، یہ پرکھ تم کو رکھنی پڑے گی، پیروں کے بارے میں، فقیروں کے بارے میں، مجذوب کے بارے میں۔ سنا اسی لے لیتے ہو،
ہر پیلی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہو؟ ہر لمبا جبا، لمبا کبا، کلر والا جبا، کلر والا کبا، 10-12 مرید آگے پیچھے. اصلی نکلی کی پہچان رکھو. ڈالڈا کون ہے، اصلی کون ہے، پہچان رکھو. ہر پیلا سونا نہیں ہوتا، اور ہر مجذوب اللہ والا نہیں ہوتا، ہر فقیر اللہ والا نہیں ہوتا. اس لیے دیکھ لیا کرو، اور نشانیاں جو ہے وہ پوچھ لیا کرو کسی سے. کسی نشانیاں پوچھ لیا کرو. جب سونا خریدتے ہو تو اندر کھول کے دیکھتے ہو کہ ہال مارک لگا ہے کہ نہیں، دیکھتے ہو نا. تو پھر آنے والا ہے نا، پھر اس کی زندگی کا بھی ہال مارک دیکھو تو صحیح کہ اس پر محمد کی شریعت کا ہال مارک لگا ہے کہ نہیں. دیکھ لیا کرو. ایسی سب جگہ نہ جھک جایا کرو، ہر جگہ بیچنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اصلی نکلی کی پہچان رکھا کرو. تو ابو سلاطین سید ابراہیم جو ہے وہ تو خوش ہو گئے کہ لو 1000 اشرفیاں دی آپ کو بابا، آپ دعا کر دو. حضرت نے 1000 اشرفیاں لے لی. کہا جا ابراہیم، میں نے تجھے ایک بیٹا دیا جس کا نام ہوگا اشرف. وہ ساری دنیا میں سب سے نرالا ہوگا اور تیرے نام کو روشن کرے گا. جب جانے لگے تو اماں صاحبہ کے دل میں خیال آیا، چونکہ ماں عورتیں ہوتی ہیں، ان کو تھوڑے میں کچھ ہوتا نہیں. تو وہ جانے لگے تو اماں صاحبہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک ہی کیوں دیکھے جا رہے ہیں، ایک ہی دیکھے کیوں جا رہے ہیں، جب موقع ملا ہے تو جانے کیوں دیں. جس طرح ہمارے یہاں ہے وہ عورتیں اگر کبھی تعویذ کروانے کے لیے آئے نا، تو ایک کا تعویذ کروانے کے لیے آئے تو 5 کے تعویذ کرواتی. کتنے کے 5 کے. میری بیٹی بھی بیمار ہے، میرا پوتا بھی بیمار ہے، میری نواسی کو بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کو تھوڑے میں کچھ ہوتا نہیں ہے. تو وہ تو کی فطرت ہے پہلے سے چلی آ رہی. تو اماں صاحبہ بھی جو ہے نا وہ تھی تو عورت ہی. تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ جا رہے ہیں، دروازے سے چلے جائیں گے پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ اگر چلے گئے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، مانگ لو. ابھی حضرت ابراہیم مجذوب کے پیچھے لگے کہ جا کے کچھ مانگوں، تو پیچھے مڑ کے کہتے ہیں اے ابراہیم، ایک اشرف دیا، دوسرا عارف بھی تجھے دیا جا. ایک اشرف دیا اور دوسرا عارف بھی دیا. تو 2 بھائی تھے. بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ خود ان کے سگے بھائی کا عرس آپ کو کبھی نظر آیا ہے؟ حالانکہ ایک ہی ماں کی اولاد ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، تخت شاہی سمنا کے سلطان بن کے بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے کبھی عرس منایا؟ کہ ابو السلاطین حضرت ابراہیم کا بیٹا محمد عارف کا عرس منائیں گے؟ نہیں. عرس بادشاہوں کے نہیں ہوتے، عرس بادشاہوں کے نہیں ہوتے، عرس تو محمد کے غلاموں کے ہوتے ہیں. عرس بادشاہوں کے نہیں ہوتے، ورنہ سب سے بڑا عرس اکبر کا مناتے کہ وہ گریٹ سمراٹ کہلاتا تھا. پھر ایک عرس ہم کو جو ہے وہ جہانگیر کا بھی منانا پڑتا، اور ایک عرس جو ہے وہ سلیم کا بھی منانا پڑتا. پھر ایک عرس جو ہے ہم کو جو ہے دوسرے بادشاہ کو منانا پڑتا. اب سید فیملی کا بھی اور غلام فیملی کا بھی اور پھر ترک فیملی کا بھی اور ساری فیملی کے منانے پڑتے. لیکن عرس جو ہے وہ بادشاہوں کے نہیں ہوتے، عرس تو محمد کے غلاموں کے ہوتے ہیں. عرس محمد کے غلاموں کے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسا انسان ہے نا، ایسا جانور ہے نا، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے. آپ کتنی بھی دلیلیں دو، آپ اسے کہو کہ رسول پاک ہر سال میدان احد میں امیر حمزہ کے مزار پر جاتے تھے، لیکن یہ ماننے والا نہیں. آپ اسے لاکھ دلیل دو کہ ابو بکر صدیق ہر سال امیر حمزہ کے مزار پر جاتے تھے، لیکن یہ ماننے والا نہیں. آپ اسے لاکھ دلیل دو ہر سال حضرت عمر امیر حمزہ کے مزار پر جاتے تھے، لیکن یہ ماننے والا نہیں. یہ اپنے بڑوں کی بات مانے گا، ابو بکر کو نہیں مانے گا. اپنے بڑوں کی بات مانے گا، عمر کی بات نہیں مانے گا. اپنے بڑوں کی بات مانے گا، عثمان کا جانا نہیں مانے گا. اپنے بڑوں کی بات مانے گا، علی امیر حمزہ کے مزار پہ کھڑے کو نہیں مانے گا. ہم نے کہا بے وقوف، ہم نے کہیں ادھر ادھر سے نہیں سیکھا ہے، ہم نے کہیں ادھر ادھر سے یہ عرس منانا نہیں سیکھا ہے. ہم نے جو یہ عرس منانا سیکھا ہے یا تو محمد مصطفیٰ سے سیکھا ہے، یا پھر ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، یا پھر عمر فاروق اعظم سے سیکھا ہے، یا پھر عثمان غنی سے سیکھا ہے، یا پھر حیدر کرار سے سیکھا ہے. تو اس کو نہیں ماننا. یاد رکھو، سب کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن حضرت انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے یار. اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن حضرت انسان سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ یہ کب پلٹ جائے اور کب بدل جائے اور کب اس کی فیلنگ چینج ہو جائے کچھ پتا نہیں. اس کو پلٹا مارتے دیر لگتی نہیں. یہ قدموں میں بھی گر سکتا ہے اور گلا بھی دبا سکتا ہے.
یہ کھانا بھی کھلا سکتا ہے اور زہر بھی پلا سکتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ باقی جتنے جانور ہیں، کیونکہ منشیہ بھی پرانی ہی ہے، یہی پڑھایا نا آپ کو اسکول میں کہ منشیہ ایک پرانی ہے، لیکن سب کو سمجھ سکتے ہو آپ کہ شیر ہے وہ پھاڑ کھائے گا، شیر ہے تو کیا کرے گا؟ پھاڑ کھائے گا۔ گیدڑ ہے تو ڈر کے مارے بھاگ جائے گا، طوطا ہے تو وہ بے وفائی کرے گا، اگر کتا ہے وفاداری کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بن جاؤ یار، کسی کے بن جاؤ۔ جب کسی کے بن جاؤ گے تو عزت ملے گی، آبرو ملے گی، توقیر ملے گی۔ یاد رکھو پڑوسی کی بکری کو کوئی چارہ وارہ کھلاتا نہیں ہے، تڑپ کے کہو نا، بات سمجھ میں آیا آپ کو؟ پڑوسی کی بکری کو کوئی چارہ نہیں کھلاتا، اور آوارہ کتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو میرا امام عشق و محبت کہتا ہے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کسی کے بن جاؤ، پڑوسی کی بکری کو کوئی چارہ نہیں ڈالتا، اور آوارہ کتوں کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے ہو جاؤ گے تو پھر پلین میں بھی اڑنا ممکن ہے۔ وہ امریکہ سے بل کلنٹن آیا تھا تو خالی اکیلا نہیں آیا تھا، آپ کو معلوم ہے وہ پوری کہانی۔ تو کسی کے بن کے رہو، اور ہم تو کہتے ہیں یار ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہم آوارہ نہیں، ہمارے گلے میں غوث کی غلامی کا پٹا پڑا، ہمارے گلے میں مخدوم پاک کی غلامی کا پٹا پڑا، ہمارے گلے میں خواجہ خواجگاہ کی غلامی کا پٹا پڑا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس لیے دنیا میں بھی امن میں ہے، اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ امن میں رہیں گے۔ تو بتا رہا تھا کہ یار دنیا کے ہر جانور جو ہے نا وہ پہچانا اس کی سمجھ آ سکتی ہے۔ کتا ہے تو وفادار ہوگا، شیر ہے تو پھاڑ کھائے گا، گیدڑ ہے تو بھاگ جائے گا۔ دنیا کے ہر جانور کو آپ سمجھ سکتے ہو، لیکن یہ منشیہ نام کا پرانی ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے بابا، بہت مشکل ہے۔ اتنا مشکل ہے یہ کب یو ٹرن لے لے اس کا نکی نہیں کچھ، یہ کب یو ٹرن لے لے اس کا کوئی نکی نہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے نا، اس کو معلوم ہے اس کی فطرت کیسی ہے۔ یہ لوٹا ہے کبھی بھی ادھر سے ادھر جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت انسان کو کرامت کا تاج پہنایا۔ کیا پہنایا؟ کرامت کا تاج پہنایا، اور تاج پہنانے کے بعد خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز تجھے دی جو دوسروں کو نہیں دی۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو جو ہے بہت اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور ہم نے اسے عقل نام کی ایک دولت دی ہے۔ لیکن یہ عقل جو ہے نا یہ کبھی ہم کو الٹے رستے پہ لے کے چلی جاتی ہے، یہ موقع کی تلاش کرتا رہتا ہے، موقع ملا نہیں کہ ہڑپ لیا نہیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ کہا کا موقع تلاش کرتے ہو؟ سچی ایمانداری سے بتائیے۔ اللہ میں نہیں بولوں گا بھائی کہ کس چیز کا موقع تلاش کرتے ہو۔ موقع کی تلاش میں رہتا ہے ہمارا نوجوان، اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب کرکٹ کھیلنے جائیں گے، اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ ابا کب باہر جائیں تو موبائل لے کے بیٹھ جائیں گیم کھیلنے کے لیے۔ ہمارا نوجوان اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جم جانے کے لیے کب موقع ملے گا۔ ہمارا نوجوان اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب میرے پاس گاڑی آ جائے گی، اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب میرے پاس بنگلہ ہو جائے گا۔ اور موقع پر اس کا اصول ہے کہ موقع پر چوکا لگا لینا چاہیے، اور جہاں موقع دیکھتا ہے وہ ہڑپ لیتا ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ صرف جم جانے کے موقع ہی تلاش نہ کرو، صرف کرکٹ کے میدان تک جانے کے موقع ہی تلاش نہ کرو، صرف فٹ بال کے موقع ہی تلاش نہ کرو، صرف گیم کھیلنے کے موقع ہی تلاش نہ کرو، صرف مال کمانے کے موقع ہی تلاش نہ کرو۔ اگر کوئی مخدوم کے نام پر مسجد میں بلائے تو آنے کے موقع بھی تلاش کر لیا کرو۔ کوئی مخدوم کے نام پر یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو جو ہے نا وہ بڑا یو ٹرن لینے والا بنایا، بڑا جو ہے یو ٹرن لینے والا۔ وہ کب بدل جائے بابا سب کو سمجھنا آسان ہے، لیکن انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کب پاٹلی بدل لے
اور کب ادھر کا ادھر چلا جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ رات دن اخباروں میں پڑھتے ہیں, لیکن یاد رکھو کہ وارے نیارے تو وفاداروں کے ہی رہتے ہیں. وارے نیارے وفاداروں کے ہی رہتے ہیں, بے وفاؤں کے وارے نیارے نہیں ہوتے. تو کہا کہ یہ جو ہے نا دوسرے جانوروں کے مقابلے ہم نے اسے ایک چیز اور زیادہ دی. کیا؟ عقل. آپ کو بھینس میں عقل نظر نہیں آئے گی, ہاتھی میں عقل نظر نہیں آئے گی, شیر میں عقل نظر نہیں آئے گی, گیدڑ میں عقل نظر نہیں آئے گی, چیتے میں عقل نظر نہیں آئے گی. آئے گی؟ نہیں آئے گی. آپ کو طوطے میں عقل نظر نہیں آئے گی. دنیا کے ہر جانور کو لے لو, سانپ کو لے لو, بچھو کو لے لو, وہ تو جس فطرت میں پیدا ہوا ہے وہی کام کرے گا. سانپ ہے تو ڈنک مارے گا, سانپ ہے تو ڈسے گا ہی ڈسے گا. اب اس کو یہ سبق مت سنا کہ بابا سانپ کو ڈسنا چھوڑ دے, اور بچھو کو یہ سبق مت پڑھا کہ بابا ڈنک مارنا چھوڑ دے, کیونکہ وہ تو اس کی فطرت ہے. آپ شیر کو یہ سبق مت سکھاؤ کہ بابا چیر پھاڑ کرنا چھوڑ دے, وہ تو اس کی فطرت ہے, وہ تو کرے گا ہی کرے گا. اگر بچھو ہے تو ڈنک مارے گا, اس کو ڈنک مارنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر سانپ ہے تو ڈسے گا تو ضرور, اس لیے کہ اللہ نے اس عقل تو دی نہیں ہے. جس لائن پہ پیدا کیا ہے اسی لائن پہ چلے گا. یہ خدا نے جس لائن پہ پیدا کیا ہے اسی لائن پہ چلے گا, ادھر ادھر تو جائے گا نہیں. شیر ہے تو پھاڑے گا, چیتا ہے تو پھاڑے گا, اور لومڑی ہے تو ڈر کے مارے بھاگے گا. بات صحیح ہے نا؟ لیکن حضرت انسان یہ کب یو ٹرن لے لے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس کو کیا دیا ہے؟ عقل دیا ہے. عقل نام کی چیز دی ہے. یہ کہاں رہتی ہے؟ ذرا کوئی ایڈریس بتائے گا مجھے؟ بھائی آپ کی کھوپڑی میں دماغ ہے. کیا ہے؟ دماغ ہے, عقل نہیں ہے. آپ کی کھوپڑی میں دماغ ہے, عقل نہیں ہے. عقل کسی اور چیز کا نام ہے. عقل کسی اور چیز کا نام ہے. ورنہ تو پاگلوں کو بھی کھوپڑی میں دماغ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا تمہارے دماغ ہوتا ہے. پاگلوں کو بھی کھوپڑی میں دماغ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا تمہارے ہوتا ہے. پھر اس کو عقل کیوں نہیں؟ عقل کسی اور چیز کا نام ہے. لیکن خدا نے یہ بھی آدھی ادھوری دی, یہ بھی آدھی ادھوری دی. کہا تم اپنی عقل سے پہچانو گے, لیکن پرفیکٹ ڈیسیجن عقل کبھی بھی نہیں دے گی. پرفیکٹ ڈیسیجن کبھی بھی نہیں. وہ ٹٹولے گی. کیا کرے گی؟ ٹٹولے گی. وہ محتاج ہے. جس طرح تمہاری آنکھوں کا نور, تڑپ کے کہہ دو نا, یہ عقل کا نور ہے. کائے کا نور ہے؟ عقل کا نور ہے. تمہاری آنکھوں کا نور عقل کا نور ہے, لیکن پھر بھی وہ دوسرے نور کا محتاج ہے. پھر بھی وہ دوسرے نور کا محتاج ہے. اچھا آپ سبق کھیارے ہو, آنکھ والے ہو نا. اگر لائٹ چلی جائے, دھوپ اندھیرا ہو جائے, تو آپ مجھے دیکھ پاؤ گے, میں آپ کو دیکھ پاؤں گا. تو کیا آپ کی آنکھوں میں نور نہیں؟ تو میں آپ کو اندھا کہوں کہ آنکھ والا کہوں؟ آپ کہو کہ سید صاحب آنکھ والے ہیں, بٹھے جیسی موٹی موٹی آنکھیں ہمارے پاس ہے. تو میں نے کہا اس میں دکھتا کیوں نہیں؟ کہا ہماری آنکھ جو ہے ابھی ایک اور نور کی محتاج ہے. ہماری آنکھ ایک اور نور کی محتاج ہے. اللہ نے آنکھ دی ہے, دیکھنے کا نور دیا ہے, سمجھنے کی طاقت دی ہے, لیکن جب تک سامنے نور نہ ہو یہ نور کام کرتا نہیں. اصلی اور نقلی چیز سمجھ میں آتی نہیں. ابھی لائٹ چلی جائے, اللہ نہ کرے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آئے, اور بات سمجھ میں آئی تو مخدوم پاک کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. یہ مخدوم پاک عظیم کیسے ہیں. ابھی لائٹ چلی گئی, اندھیرا ہو گیا, گھوپ اندھیرا ہو گیا. اب میں نے یہاں سے اٹھا کے رسی پھینکی, آپ کو نظر تو آتا نہیں, آپ کو نظر آتا نہیں, تو آپ سمجھیں گے کہ باپو نے سانپ اٹھا کر کے پھینک دیا. اب ہاتھ میں ایسے سے جب مڑے گا, سمجھ پلاسٹک کا ہی سانپ پھینک دوں تو آپ پہچان لوگے کہ اوریجنل سانپ ہے. اس لیے کہ اندھیرا ہے, آپ کو نظر آئے گا نہیں کہ یہ سانپ اصلی ہے کہ رسی ہے. تو آپ کی عقل آپ کو خبر دے گی کہ ہاتھ میں سانپ آیا ہے, لیکن یہ خبر کیسی ہے؟ غلط ہے. یہ خبر کیسی ہے؟ غلط ہے. آپ کے ہاتھ میں سانپ نہیں آیا, آپ کے ہاتھ میں رسی آئی ہے, لیکن آپ کی عقل کیا کہے گی؟ ہاتھ میں سانپ آ گیا ہے. فوراً آپ ہاتھ کو جھڑک کر کے دوسری جگہ پھینک دیں گے کہ بھگاؤ یار, ابھی ڈس لے گا, اس کا تو کام ہی ڈسنا ہے, اس کا تو کام ہی ڈسنا ہے. آپ کے پاس آنکھوں میں نور ہے, حواس ہے, لیکن آپ کی عقل نے آپ کی رہنمائی نہیں کی, اس لیے کہ آگے آپ کو دیکھنے کے لیے نور نہیں ہے. اصلی سانپ اگر اوپر سے گر پڑے, اصلی سانپ گر پڑے تو بھی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ اندھیروں کے مسافر ٹٹول ٹٹول کے چلتے ہیں. کنفرم ڈیسیجن کوئی نہیں ہوتا, ڈیسیجن کوئی نہیں ہوتا. ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹٹول ٹٹول کے چلتے ہیں. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ اندھیروں کے مسافر ہیں. اجالے کا مسافر ٹٹول کے نہیں چلتا. سچی بات بتاؤ ایمانداری سے, 1 لاکھ اندھے کہیں, 1 لاکھ اندھے کہیں
کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور سڑک کے پاس جاتا ہے، لیکن ایک آنکھ والا کہے کہ نہیں یہ راستہ ٹیڑھا ہے اور کنویں کے کنارے پر جاتا ہے. ایک طرف ایک آنکھ والا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف 1,00,000 اندھے کہہ رہے ہیں. 1,00,000 اندھے کہہ رہے ہیں راستہ سیدھا ہے، سڑک کے کنارے پر جاتا ہے، لیکن ایک آنکھ والا، ایک بندہ جو دونوں آنکھیں سلامت لے کے بیٹھا وہ کہتا ہے نہیں راستہ ٹیڑھا ہے اور سیدھا کنویں میں جاتا ہے. تو بات کس کی ماننی چاہیے؟ آنکھ والے کی مانی جائے گی نا. آج سائنس لاکھ ترقی کر لے، زمانہ کتنا ہی اونچا چلا جائے، لوگ ٹٹول ٹٹول کے خبریں دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جواب نہ بن پڑے تو کہتے ہیں انڈر پروسیس ہے. ہر سوال کا ایک ہی جواب انڈر پروسیس ہے، ہر سوال کا ایک ہی جواب انڈر پروسیس ہے. اس لیے کہ یہ بغیر آنکھ کے، یہ آنکھ رکھ کر کے بھی اندھے ہیں، اس لیے کہ جو نور چاہیے وہ نور ان کے پاس نہیں. وارے مخدوم پاک، وارے مخدوم پاک، ہم آپ کے پیچھے پیچھے اسی لیے تو چلتے ہیں، آپ کے نام کی مالا اسی لیے تو جپتے ہیں، آپ کے نام کے جلسے اسی لیے تو کرتے ہیں. ہم دنیا کے کسی بادشاہ کے نام کے جلسے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے وہ اندھیروں کے مسافر ہیں اور میرا مخدوم محمد کا نور لے کر آیا ہوا ہے، محمد کا نور لے کر آیا ہوا ہے. اور جو محمد کا نور لے کر آئے نا پھر وہ راستہ بھٹکتا نہیں ہے، اس کا راستہ ہمیشہ سیدھا ہی چلتا ہے. یاران وفا، آپ کو معلوم ہے مخدوم پاک کو غوث العالم کہتے ہیں. اتنی کرامتیں ہیں، اتنی کرامتیں ہیں کہ بیان کرتے کرتے بندہ تھک جائے، لیکن مخدوم پاک کی کرامتیں ختم نہیں ہونے والی. کسی کو شفا دے رہے ہیں، کسی کا مرض ختم کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے زندگی دے رہے ہیں. ارے یار حد تو اس وقت ہو گئی کہ پتھروں میں بھی جان ڈال رہے ہیں. یہ تمہارے گجرات ہی کا واقعہ ہے، پتھروں میں بھی جان ڈال رہے ہیں. مخدوم پاک کی کرامتیں کتنی بیان کروں، ایسی ایسی کرامتیں ہیں، ایسی ایسی عظمتیں ہیں. بس اتنا سن لو کہ مخدوم پاک دنیا میں بھی مقبول تھے اور آخرت میں بھی مقبول تھے. 7 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ ہمارے یہاں 5 کلمے نہیں پڑھ پاتا. کتنا؟ 5 کلمے نہیں پڑھ پاتا. میرا مخدوم 7 سال میں 7 قرأتوں کا حافظ ہو گیا. 14 سال کی عمر پاک میں ہمارے بچے جب گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت مخدوم پاک محدث، مفسر، مفتی، دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں دینی سارے علوم کو حاصل کر چکے تھے. اور 15 سال کی نازک عمر پاک میں والد مکرم کا انتقال ہوا تو آپ کو سلطنت پر بٹھا دیا. اور ایسی سلطنت کی ہے، ایسی سلطنت کی ہے کہ لوگوں کو عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا، لوگوں کو حضرت عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا. مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان اپنی اماں سے اجازت لے کے نکلتے ہیں. اماں اجازت دے. کہا بیٹا وہ تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا، وہ تو مجھے بشارت پہلے ہی مل گئی تھی کہ عارف تیرے پاس رہے گا، اشرف محمد کا ہو جائے گا. جا بیٹا اجازت دیتی ہوں، لیکن ایسے تو نہیں جانے دوں نا، ایسے نہیں جانے دوں گی. تجھے جانا ہے اور چونکہ میں بھی ماں ہوں اور میرے سینے میں بھی دھڑکتا ہوا ایک دل ہے، تجھے اس فقیرانہ لباس میں اپنے محل سے رخصت نہیں کروں گی. بیٹا تجھے جانا ہے جا، محمد کے دین سے بڑی کوئی چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں. عثمان نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کو ہاسٹل میں نہیں ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کھائے گا کیا پیے گا، بچے ماریں گے. آخری سلام کہہ کر کے نکلے. آپ کی عمر پاک 25 سال کے قریب ہے. کتنی؟ 25 سال کا. اماں کو آخری سلام کہہ کر ماں نے کہا بیٹا ایسے نہیں جانے دوں. 12,000 کا لشکر تیار کروایا اور پھر بڑے ہی کر و فر کے ساتھ، شاہانہ کر و فر کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سمنا سے رخصت کیا گیا. 3 منزل چلے، تقریباً 50 کلومیٹر جتنا ہوگا، بس زیادہ نہیں. 3 منزل کے بعد آپ نے سارے ہاتھی، سارے گھوڑے، سارے لشکر والوں کو واپس جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. شاہی لباس اتارا اور وہ فقیرانہ درویشانہ لباس پہن لیا. لیکن چلتی ہے نا ان کی چلتی ہے. اور کیسی چلتی ہے جانتے ہو؟ حضرت نور العین کہتے ہیں کہ نجم الدین سغرا اور دوسرے سارے بہت بزرگان دین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم لوگ جامع مسجد میں بیٹھے تھے تو اچانک سے حضرت جلال میں آ گئے، اچانک سے حضرت جلال میں آ گئے اور اپنی لاٹھی کو زور زور سے پٹکنے لگے اور پھر اٹھا کر دے ماری مسجد کی دیوار پر لاٹھی کو. ان کو جلال میں دیکھ کر کون کیا بات کر سکے، اور جلال بہت زیادہ تھا ان کا.
اور اتنا بڑا جلال تھا کہ اگر کسی سے کہہ دے کہ میں جہانگیر ہی نہیں جہانگیر بھی ہوں، اس کی جان نکل جاتی تھی، اس کی جان نکل جاتی تھی۔ جونپور میں گئے تو لوگوں نے جو ہے کوئی استقبال نہ کیا، نہ کچھ کھانے پینے کا پوچھا، نہ کوئی آپ کے استقبال کے لیے نکلے۔ کہا یہ کیسا شہر ہے، یہاں آگ نہیں لگتی؟ بس ان کے منہ سے نکلا پورا شہر جل پڑا، جونپور کی بستی جل پڑی۔ ایک مرتبہ ایک شرابی جو ہے مخدوم پاک کی محفل میں آ کے بیٹھا اور کچھ ہول پھول بکرا ہوگا، تو زبان مبارک سے نکلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ مخدوم کی محفل میں شرابی بھی آتے ہیں مرتے نہیں۔ اتنا کہنا تھا اسی وقت بندے کی جان نکل گئی۔ اتنا جلال، جلال مخدوم، دعا نہیں مانگنی پڑتی ان کو، خالی بندہ رو رو کے خدا سے مانگے الگ چیز ہے، اور زبان سے نکلے اور اللہ پورا کر دے، زبان سے نکلے اور اللہ پورا کر دے۔ اسی کو تو غوث العالم کہتے ہیں، اسی کو تو غوث العالم کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے بے ارادہ نکلے، جس کی زبان سے بے ارادہ نکلے اور اللہ پورا کر دے۔ تو ذرا سوچو، جس کی زبان سے بے ارادہ نکلے اور اللہ پورا کر دے، اگر وہ جان کر اللہ سے دعا مانگے تو حضرت نور العین کہتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھیں۔ اور سارے بزرگان دین بیٹھے تھے، نجم الدین سغرا اور دوسرے بہت سارے بزرگان دین بیٹھے تھے، ہم لوگوں کی ہمت نہیں پڑی کہ ہم پوچھیں کہ یہ جلال کی وجہ کیا ہے۔ سنو اشرفیو، اپنے مقدر پہ ناز کرو، جتنا فخر کر سکو اتنا کم ہے کہ تمہیں اللہ نے ایسا پیر دیا ہے۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا اور تھوڑی دیر گزری تو حضرت نور العین نے آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، حضور کیا بات تھی، آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اتنے جلال میں آ گئے کہ آپ لاٹھی پٹک رہے تھے اور پھر آخر میں جا کر آپ نے آخر دم جو ہے وہ لاٹھی کو دیوار پہ مار دیا۔ کہا سن نور العین سن، اب جب تو نے پوچھا ہے تو سن لے، یہاں موصول میں میرا ایک مرید مجھے پکار رہا تھا۔ اشرفیو پکارو، خوب پکارو، اپنی مصیبت میں پکارو، دکھ درد میں پکارو، اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے مدد اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ اشرف کا ہوتا ہے۔ کہا موصول میں جنگ چل رہی تھی، موصول میں جنگ چل رہی تھی، میرا مرید جو روم سے آیا تھا حبشیوں کے ہاتھوں مارا جا رہا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا یا اشرف المدد، یا اشرف المدد۔ میری لاٹھی چلی اور سارا لشکر پیچھے ہو گیا اور میرے مرید کو نئی زندگی مل گئی۔ اس لیے اپنے پیر پر فخر کرو کہ خدا نے اتنا عظیم پیر دیا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، پوری زندگی آپ کی کرامتوں سے بھری پڑی ہے۔ مخدوم پاک جو ہے وہاں سے نکلے، سمرقند پہنچے۔ سمرقند تک آپ کے دو ساتھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی عادت تھی مسجد میں رکتے تھے، ٹھکانہ اپنا مسجد، تو مسجد میں رکے۔ کہا یار یہ گھوڑے، یہ ساتھی، یہ میرے تو کچھ کام کے نہیں، اور میں ان سے جان چھڑانا چاہوں تو یہ اتنے وفادار ہے کہ جان چھوڑے گی نہیں۔ رات کو مسجد میں سوئے، آدھی رات کو فقیرانہ لباس پہن کر کے ان کو سمرقند میں چھوڑ کر کے اکیلے نکل چلے۔ ادھر سے حضرت خضر کہتے ہیں اے مخدوم جلدی چلو، اے مخدوم جلدی چلو، وہاں بابا علاء الدین گنج نبات تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا میں نے آج تک ایسا کوئی مرید پیر نہیں دیکھا، نہ ایسا مرید دیکھا ہے کہ مرید آ رہا ہے، مرید آ رہا ہے اور پیر انتظار کر رہا ہے، اور بار بار حضرت خضر آ کر کہتے ہیں اے گنج نبات مخدوم آ رہے ہیں، اے گنج نبات مخدوم آ رہے ہیں، اے گنج نبات مخدوم آ رہے ہیں، اے گنج نبات مخدوم آ رہے ہیں۔ ایک دو مرتبہ نہیں، پیر علاء الدین گنج نبات کو، یہ بنگال کے شہنشاہ ہیں، یہ چشتیوں کے آقا ہیں، کہا اے گنج نبات مخدوم آ رہا ہے، شہباز آ رہا ہے۔ اتنا بڑا شہباز پھر تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، بڑے لوگوں سے بچا بچا کے لا رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کی نظر ہے لیکن تمہارے لیے بچا بچا کے لا رہا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ تڑپ کے کہہ دو نا، 70 مرتبہ آتے رہے، کہتے رہے مخدوم آ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ پیر سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا مرید آ رہا ہے۔ دنیا میں ایسی پیری مریدی بھی دیکھی ہے۔ جب 70 مرتبہ مکمل ہو چکا تو پیر علاء الدین گنج نبات اپنے پوری خانقاہ کو لے کے باہر نکل گیا، نکلو باہر، کہا میرے پیر کی پالکی بھی لے کے آؤ، میرے پیر کی پالکی بھی لے کے آؤ۔ خواجہ سراج اخی، یہ ان کے پیر تھے، اخی سراج جو ہے وہ ان کے پیر تھے، کہا میرے پیر کی پالکی بھی لے کے آؤ۔ اب وہ کیسا مرید آ رہا ہے جس کے لیے پیر پالکیاں لے کر کے 2-2 3-3 گاؤں دور جا کر کے انتظار کر رہا ہے، ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے۔ اور جب مخدوم آئے، پیر علاء الدین گنج نبات نے کیا دیا اور میرے مخدوم نے کیا لیا، اگر یہ سننا ہے تو کل جو ہے
وہ شبلی میاں کی خانقاہ پر پھر عرس مخدوم پاک منایا جا رہا ہے، تو وہاں شرکت کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے اور مخدوم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ایک اعلان سن لیجیے بھائی، ایک نہیں 3 اعلان ہیں۔ آپ کا سبحان اللہ برابر سے نہیں نکلا یار، جب خوشخبری ہو تو پھر سبحان اللہ بھی ذرا زور سے نکلنا چاہیے۔ پہلی خوشخبری سنو، جیلانی میاں بھاؤ نگر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا، حسینی میاں وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں۔ جس مخدوم کے عرس پاک کی دھوم سجا کر بیٹھے ہیں انہی کا خانوادہ نور العین کے چشم و چراغ تمہارے گاؤں میں آ رہے ہیں، اور تمہارے گاؤں میں ہی نہیں، آپ کی اس مسجد میں آ رہے ہیں۔ کب آ رہے ہیں؟ 1/8/2025 جیلانی میاں آئیں گے، ساتھ میں انگلینڈ سے حسینی میاں بھی آئیں گے۔ نماز جمعہ مسجد میں پڑھوائیں گے انشاءاللہ، یہ پہلا اعلان۔ تو جمعہ جامع مسجد میں جیلانی میاں اور حسینی میاں دونوں کی شرکت رہے گی، آپ کی آنکھیں رہیں گی، ان کا چہرہ رہے گا، فرشتوں کا قلم رہے گا، اور تو کیا چاہیے؟ آپ کی آنکھیں، ان کا چہرہ، فرشتوں کا قلم، اور کیا چاہیے؟ مسجد جیسی جگہ، سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا اعلان سنو، 3/8/2025 یعنی 2 دن کے بعد، جمعہ سنی اور رویوار، 3/8/2025 رویوار کے روز روحانی کیمپ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیلانی میاں نے روحانی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تحریک چلائی تھی، تو وہ جو ہے اسپرچل فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کی اس تحریک کا نام تھا، اس کو گجراتی میں روحانی کیمپ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ برسوں پرانی یاد بھاؤ نگر والوں کے لیے پھر تازہ ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو 25-30 سال پہلے کی خبر معلوم ہے، ہاں، انہوں نے یاد دلایا کہ وہ پروگرام جو ہے وہ بھاؤ نگر کے یہ گنگا جلیا تلاؤ میں ہوا تھا، تو اب وہ پھر بھاؤ نگر میں ہونے جا رہا ہے، لیکن اب گنگا جلیا تلاؤ میں نہیں ہے، یہ رحمت کے تالاب میں ہے، یعنی کہ جامع مسجد میں عصر کی نماز سے لے کر کے عشاء تک چلے گا۔ آپ تمام حضرات سنڈے کے دن ضرور شرکت کیجیے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی زور سے سبحان اللہ کہے تو تیسری خوشخبری سناتا ہوں۔ دیکھو، بولنے والا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ زبان دے۔ بولنے والا اپنے دل کی آرزوئیں، اپنی امنگیں، اپنی چاہتیں وہ سب لوگوں سے بیان کر سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے زبان نہ دی ہو تو اس کے دل میں کتنی آرزوئیں، کتنی امنگیں ہوں گی۔ پھر وہ بندہ ایسا ہو جو مسجد کی خدمت کرتا ہو، دن رات مسجد میں پڑا رہتا ہو، دین کے کام میں آگے آگے رہتا ہو، پھر اس کے دل میں کتنی تمنائیں، کتنی آرزوئیں ہوں گی، لیکن وہ نہ بول پائے۔ مدینے والا تو سنتا ہے نا، وہ تو میرا نبی تو اونٹوں کی زبان سمجھتے ہیں، ہرنیوں کی بھاشا سمجھتے ہیں، چڑیوں کی زبان جانتے ہیں، ارے میرا نبی تو پتھروں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تو انسان ہے۔ نام ہے ان کا رفیق بھائی، محمد رفیق بھائی۔ ہاں، یہ جا رہے ہیں، سرکار نے